الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی اہم سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں افتخار چودھری توہین عدالت کیس کی اہم سماعت ہوئی اور عدالت نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں اس کو مسترد کیا۔ اس سماعت اور اس فیصلے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کیس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ۔ یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سابق چیف جسٹس 13 مارچ 2007 کا یہ واقعہ ہے اور افتخار چودھری کے ساتھ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے کیس میں سزا یافتہ وفاقی انتظامیہ اور پولیس کے سابق سینئر افسران نے نظر ثانی کی جو درخواست دائر کی تھی، ان کی پہلے ان کو سزا ہوئی تھی، ان کی انٹرا کورٹ اپیلیں بھی خارج ہو گئی تھیں اور اب ان کو یہ سزا جو ان کی نظر ثانی کی درخواستیں تھیں یہ بھی مسترد ہوئیں اور عدالت نے بڑا اہم فیصلہ سنایا۔ مذکورہ اپیلیں 1 نومبر 2007 کے سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف دائر کی گئی تھیں، جس میں عدالت عالیہ نے عظمیٰ نے اسلام آباد پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے سینئر حکام کو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر سزا سنائی تھی۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال پر وضاحت دینے کے لیے 2007 میں سپریم جوڈیشل کونسل جا رہے تھے پیدل، اور اس دوران وفاقی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بدسلوکی کی گئی تھی۔ اس اعلان کے فوری بعد ملزمان کی جانب سے اپیل دائر کیے جانے کی گزارش پر سزا کو 15 دن کے لیے منسوخ کیا تھا۔ انٹرا کورٹ اپیل میں اسلام آباد کے سابق چیف کمشنر خالد پرویز، ڈپٹی کمشنر چودھری محمد علی کو عدالت کے برخاست ہونے تک قید کی سزا سنائی گئی تھی اور سابق آئی جی پولیس چودھری افتخار اور ایس ایس پی ظفر اقبال کو 15 دن قید اور ڈی ایس پی جمیل ہاشمی، انسپیکٹر رخسار مہدی اور اے ایس آئی محمد سراج کو 1 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اور اس پر جب انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی تھی اور یہ سماعت آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی تھی، اور اس میں جو سابق انسپیکٹر جنرل آئی جی پولیس جو اسلام آباد کے تھے چودھری افتخار، اس کے سمیت 7 افسران کی جانب سے دائر کی گئی اپیلوں کو مسترد کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا تھا، اور 15 مئی کو جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ اور انٹرا کورٹ اپیل کی جو حوالہ ہے، عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ انٹرا کورٹ اپیل کے فیصلے کے وقت سارے ملزمان عدالت میں موجود ہوں، اور پھر عدالت نے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ اب جب یہ فیصلہ آ گیا اور انٹرا کورٹ اپیل بھی خارج ہو گئی تو پھر ریویو پٹیشنز دائر کی گئی تھیں، نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، اور یہ نظر ثانی کی درخواستیں چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ان کے اوپر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے مبینہ طور پر سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار چودھری کے ساتھ بدسلوکی میں ملوث سابق چیف کمشنر اسلام آباد خالد پرویز اور ڈپٹی کمشنر چودھری محمد علی کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ نظر ثانی کی درخواستیں بھی عدالت نے مسترد کر دیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 6 جون 2018 کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے سابق چیف جسٹس سے مبینہ بدسلوکی میں ملوث تمام پولیس عہدیداران کو توہین عدالت کے الزامات کے تحت جیل بھی بھجوایا تھا، تاہم خالد پرویز اور ڈی سی چودھری محمد علی گرفتار نہیں کیے گئے تھے کیونکہ انہیں عدالت کے برخاست ہونے تک قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سماعت کے دوران سینئر وکلاء عمر اسلم نے محمد علی اور راجہ مقصد نے خالد پرویز کی نمائندگی کی اور عدالت کے سامنے آرگو کیا۔ وکلاء نے دلائل دیتے ہوئے عدالت سے کہا کہ جو سابق وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی ہے اس کے بیان کا ایک حوالہ دیا دوران آرگومنٹس، اور دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ جس میں مرحوم وزیر اعظم نے کہا تھا کہ دونوں سرکاری افسران جو چیف کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر ہے، یہ دونوں سرکاری افسران کا کردار اچھا تھا اور انہوں نے سابق چیف جسٹس کو اس وقت بچانے کی کوشش کی جب وہ اپنے گھر سے سپریم کورٹ جانے کے لیے نکلے تھے، جہاں ان کو مس کنڈکٹ کے ریفرنس کا سامنا کرنے کے لیے جوڈیشل کونسل کی جانب سے طلب کیا گیا تھا۔ وکلاء نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ لال مسجد واقعہ کے باعث اس وقت کی جو سیکیورٹی کی صورتحال کے تناظر میں کچھ اقدامات کرنا اور افتخار محمد چودھری کو پیدل عدالت عظمیٰ تک آنے سے روکنا ضروری تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے انہوں نے
سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کو پیدل آنے سے روکا تھا، اور اس کا مقصد کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد تھا ان کی سیکیورٹی کرنا اور ان کو اس بات سے روکنا کہ لال مسجد آپریشن کی وجہ سے جو اسلام آباد کے حالات ہیں، سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، یا اس وقت جو ایک دہشت گردی کی لہر تھی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ ان بنیادوں پر جو انتظامیہ تھی اسلام آباد کی، جو سینئر انتظامیہ تھی، سینئر افسران تھے، وہ سارے مل کر منت کر رہے تھے، اور یہ بات سابق وزیر اعظم نے بھی کہی ہے، اور سابق وزیر اعظم کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے، ظفر اللہ جمالی کی طرف سے، مرحوم ظفر اللہ جمالی، انہوں نے بھی اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ دونوں افسران انتہائی ایماندار ہیں، اور انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی تھی، اور انہوں نے سارا معاملہ دیکھا تھا۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ اگر یہ درخواستیں منظور کر لی گئیں تو انتظامیہ اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو کبھی بھی اپنی رہائش گاہوں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے گی، اور یہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو یہ کمروں میں اور ان کی رہائش گاہوں میں بند کر دے گی۔ جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو پیدل جانے سے کیوں روکا گیا؟ جب انہوں نے اپنی جان کا خطرہ مول لے لیا تھا تو پھر ان کو کیوں روکا گیا؟ انہوں نے مثال دی چیف جسٹس گلزار صاحب نے کہ اب ہماری جو موجودہ ججز ہیں، اور جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے موجودہ بھی ایک آنریبل جج ہیں، وہ بھی پیدل آتے جاتے ہیں سپریم کورٹ، اور جب انہوں نے خود اپنی زندگی کی جو ذمہ داری ہے وہ لے لی ہے، تو کیا اب آپ اس کو بھی اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں آپ پیدل نہیں آ سکتے؟ ان کا وہ بطور پاکستانی شہری ان کا حق ہے، وہ پیدل آنا چاہتے ہیں، اور جب وہ پیدل آئیں گے اور سیکیورٹی کی جو سیکیورٹی کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے، اگر وہ ان کو پورا نہیں کریں گے، ان فارمیلٹیز کو پورا نہیں کریں گے، تو یہ ان کی اپنے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ نے زبردستی نہیں کرنا ہوتی، اور اگر کوئی کسی جج کے ساتھ بدتمیزی کرے تو وہ بھی توہین عدالت میں آتا ہے، اور وہ بھی معاملہ اس کے اوپر معافی نہیں دی جا سکتی، اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں۔ اب اس میں ایک اور اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اب نظر ثانی کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں، اور یہ نظر ثانی کی درخواستیں مسترد کی گئی ہیں آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے، اور سپریم کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے 2 بڑے الزامات لگائے گئے، اور یہ تب کے الزامات ہیں جب وہ چیف جسٹس تھے۔ اگر آج جو فیصلہ ہے یا جو کیس ہے افتخار چودھری کا، وہ 2022 میں سنا جا سکتا ہے، اس پر فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ پہلے انٹرا کورٹ اپیل خارج کی گئی، اس کے بعد نظر ثانی کی درخواستیں خارج کر دی گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ سنا جا سکتا ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب کے خلاف جو 2018 کا ایک الزام لگایا جاتا ہے، اور یہ 15 مئی 2018 کا ایک الزام ہے، اور 15 جولائی کا، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار نے فون کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہ جو 25 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو کسی بھی صورت میں نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بیان حلفی بھی سامنے آیا، ایک آڈیو بھی سامنے آئی، اور یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد پھر جو آج تک اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا کہ جو سابق ہو جائے اس کی کوئی توہین یا اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، لیکن یہ چاہیے سپریم کورٹ کو کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے، اور سپریم کورٹ اس معاملے پر بھی جو ہے وہ ایکشن لے۔ بہرحال بینچ نے مزید ریمارکس دیے اس کیس میں کہ جن درخواستوں اور اخبارات کے تراشوں کو وکلا کی جانب سے اب پیش کیا جا رہا ہے، ان پر اس وقت انحصار نہیں کیا گیا جب ان کی انٹرا کورٹ اپیل عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت تھی، تو نئی چیز کو نہیں سنا جا سکتا۔ سابق وزیر اعظم کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ یہ بیان اس کیس سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ جج کے ساتھ بدسلوکی کو اچھا اقدام قرار نہیں دیا جا سکتا، اور عدالت نے جو ان کی ریویو پیٹیشنز تھیں، نظر ثانی کی درخواستیں تھیں، وہ مسترد کر دیں، اور کہا کہ کسی جج کے ساتھ جو بدتمیزی ہے وہ بھی توہین عدالت میں شمار ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔